نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رفیقان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس کے راوی مولا المسلمین امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ دراز قد تھے اور نہ ہی پست قامت. آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پرگوشت تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اطہر قدم ناز یہ پرگوشت تھے اور بڑے خوبصورت نظر آتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے تعلق سے اور جو دیگر صحابہ نے روایت کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اطہر بھی گورے رنگ کے تھے. اوپر اور نیچے یعنی قدم شریف کے اوپر بھی اور قدموں کے نیچے تلوا بھی, اس میں گوشت بھی تھا. البتہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے میں ایڑی اور پنجے کے بیچ میں ایک گہرائی تھی, یعنی پیر کا پورا تلوا بالکل سپاٹ نہیں تھا بلکہ ایڑی اور پنجے دونوں کے بیچ میں گہرا حصہ تھا. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کہیں رکھے ہوں اور ایک طرف سے پانی بہایا جائے تو دوسری طرف سے نکل جاتا اور یہ گہرائی اس قدر حسین و جمیل ہوتا ہے. یقین جانو کہ انسانی مردانہ فطرت جو وجاہت رکھی گئی اس میں پورا سپاٹ پیر پورا قدم ایک جیسا پورا پرگوشت ایسا کبھی بھی حسین و جمیل نہیں مانا گیا, بلکہ اکثر دیکھنے والوں نے دیکھا اور علم بشرا کے جاننے والوں نے بدن کی ساخت کی بناوٹ کی بنیاد پر جن لوگوں نے مختلف چیزیں تجربات کی بنیاد پر بیان کی ان میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے قدم کے نیچے گہرائی نہیں ہوتی, جن کا پیر پوری طرح زمین پہ جم جاتا ہے, آگے پیچھے سب سپاٹ ہوتا ہے, بالعموم وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں شرم و حیا کا مادہ بہت کم ہوتا ہے اور جن میں یہ حصہ یعنی ایڑی اور پنجے کے بیچ کا حصہ اندر کو دبا ہوا ہوتا ہے. یہ جتنی زیادہ گہرائی ہوتی ہے آدمی اتنا زیادہ شرم والا غیرت والا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی اور ان میں شرم حیا اور غیرت اس قدر تھی کہ صحابہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو شرم اور حیا کرنا یہ بہت ہی اچھی عادت ہے انسانوں کے لیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرم حیا اور غیرت میں بھی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور قدم پاک میں ایڑی کا حصہ پنجے کے مقابلے میں تھوڑا مختصر تھا, یعنی پنجے جتنے چوڑے ہیں ایڑی اتنی چوڑی نہیں تھی, بلکہ پنجوں کی طرف آگے کی طرف گوشت کچھ زیادہ تھا اور ایڑیوں کی طرف گوشت کچھ کم تھا, یعنی آگے کے مقابلے میں ایڑیاں کچھ چھوٹی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے جلد کے تعلق سے یہ روایت ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے جلد اور اس کی کھال
انتہائی اسموتھ تھی، چکنی تھی، اتنی اسموتھ اور چکنی تھی کہ جب سرکار علیہ السلام غسل فرماتے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی جب قدم شریف پر پڑتا تھا وہ سرسراہٹ کے ساتھ فوراً بہ جاتا تھا. پانی قدم ناز پر کبھی رکتا نہیں تھا. وجہ یہ کہ بالکل اسموتھ جلد تھی، چکنی جلد تھی اور بالکل واضح صاف رنگ تھا. کچھ لوگوں کے پیر کے اوپر بہت بال ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے اوپر بہت بال بھی نہیں تھے. جب بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جیسے کانوں پر یا پشت قدم پر، وہ بھی دیکھنے والوں کو ناگوار لگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر اس طرح کا کوئی بال بھی نہیں تھا. ایسے ہی سرکار علیہ السلام کے قدم ناز ظاہری طور پر اتنے دیگر زیب تھے کہ انگلیاں سرکار علیہ السلام کے قدم شریف یہ بالکل سلوٹ تھی. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز میں انگوٹھے سے بازو والی جو انگلی ہے وہ دوسری انگلیوں کے مقابلے میں تھوڑی دراز تھی. آپ ذرا غور فرمائیں، ہم لوگ جن کے ساتھ 50-50 سال 60-60 سال رہتے ہیں، جن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم بھی اتنی تفصیل سے کسی کے خلیہ اور بشرے کو نہیں جانتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا اللہ کریم نے حضرات صحابہ کے ذریعے محسوس فرمایا. آپ غور فرمائیں، متناسب قدم، نہ بہت لمبا قدم نہ بہت چھوٹا قدم، متوسط طور پر اللہ کے نبی کا قدم. اور قدم ناز میں تلوے بہت صاف، اس میں کہیں دھول زخم وغیرہ نہیں. موسم کے اثر سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر کوئی شغاف یا درار یا چیر نہیں پڑتی تھی. جلد ایک دم صاف تھی. انگوٹھوں کے بازو والی انگلیاں تھوڑی بڑی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن شریف کے بارے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن شریف بالکل واضح چمکدار تھے. اور ناخن سفید تو تھے لیکن ان میں سرخی کی جھلک تھی، اور ایسی سرخی کی جھلک کہ دیکھنے والے کو بھلا لگتا. بعض روایتوں میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اطہر چاہے وہ پیر کے ہوں یا ہاتھ، سرخ رنگت کی وجہ سے ایسے چمکتے تھے جیسے موتی چمکتا، موتیوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اطہر چمکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخنوں کو بہت زیادہ بڑھنے نہیں دیتے. جہاں تھوڑے سے ناخن بڑے ہوتے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناخن شریف کو اتار دیا کرتے، اس کو کاٹ دیا. اس میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مخصوص طریقہ بتایا کہ جب ہاتھ کے ناخن کاٹنے ہو تو ہاتھ کے ناخن کاٹنے میں پہلے سیدھے ہاتھ سے اس کو شروع کیا جائے، اور سیدھے ہاتھ میں بھی پہلے شہادت کی انگلی کے ناخن کاٹے جائیں، پھر اس کے بازو والے، پھر اس کے دائیں طرف، پھر اس کی دائیں طرف. سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے یہ داہنی طرف چلے. جب یہاں کی آخری چھوٹی انگلی چونگلی کے ناخن کٹ جائے تو بائیں ہاتھ کی چونگلی کے ناخن کاٹے، اس کے پھر اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن، اور اخیر میں داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن. ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو دیکھو. ایک حکمت تو یہی ہے کہ مسلمان دنیا میں لاؤبالی پن کی زندگی نہ گزارے، مسلمان لاپرواہی کی زندگی نہ گزارے، بلکہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی غور و فکر سے کام. اور دوسری چیز یہ کہ ناخن کاٹنے کا ایک ایسا انداز بتایا کہ جس میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے دائیں طرف گیا، پھر الٹے ہاتھ سے شروع کر کے اخیر میں انگوٹھے کو کاٹا. تو اس نے نظافت حاصل کرنے کی ابتدا بھی داہنے ہاتھ سے کی، انتہا بھی داہنے ہاتھ سے. سیدھے سے شروع کیا، سیدھے سے ختم کیا، اور سیدھے ہاتھ کو زمین کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر معاملے میں بہت ترجیح ہے. وضو کرنا ہے تو پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف سے دو، تو بیٹھے ہو کسی کو کچھ دینا ہے تو سیدھے ہاتھ والے کو پہلے دو، کہیں بیٹھنا ہے تو سیدھی طرف بیٹھو، اس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. اور ہر معاملے میں مکان میں جانا ہے تو پہلے سیدھا قدم اندر رکھے، مسجد میں جانا ہے تو پہلے سیدھا قدم اندر رکھے،
जूते पहनने हैं तो पहले सीधा पैर के जूते को अपने पैरों की जीनत बनाओ। इस तरीके से नाखून काटने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों के लिए ये तरीका बताया कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करे और फिर घुमाकर आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे के नाखून काटे। तो सीधे से शुरू करके सीधे से सख्त होने के साथ साथ इसमें एक बरकत ये भी है कि दुनिया में मुसलमान कहीं भी बैठा और सुन्नत के मुताबिक अगर वो नाखून काट रहा होगा, दूर से देखने वाला समझ जाएगा कि ये नबी का गुलाम, बताने की जरूरत न होगी कि ये नबी का गुलाम। और जो नबी की सुन्नतों पे इतना अमल करने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है जो सुन्नतों की पाबंदी करेगा, अल्लाह उसकी बरकत से उसको फराइज की पाबंदी की भी तौफीक अता करेगा। तो बहरकैफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून अतहर मोतियों की तरह चमकदार थे और खुरदुरे नहीं, और जब तराशे जाते तो तराशा भी इतना साफ निकलता कि बाज अहले मोहब्बत ने बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून के तराशे ऐसे नजर आते जैसे हिलाल। हिलाल कहते हैं पहली दूसरी तीसरी तारीख के चांद की तरह गोल। और ये नाखून कहने को तो वो चीज है जो इंसान निकाल के फेंक देता, नाखून काट के फेंक देता, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखूनों का कमाल ये है कि हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नबी के नाखून के तराशे को भी महफूज रखते थे, हिफाजत के साथ रखते थे और उससे बरकत हासिल किया करते थे। बहुत मशहूर रिवायत थे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अपनी अखीर जमाने में ये वसीयत की कि मेरे पास कुछ तबर्रुकात नबवी है, उनमें कुछ मुहाय मुबारका है, कुछ सरकार की नाखून के तराशे, जब मैं इंतकाल कर जाऊं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुझको गुस्ल और कफन दिया जाए और मेरे आज़ाए सुजूद पर अल्लाह के नबी के नाखून के तराशे रख दिए जाए, यानी घुटने पर, पेशानी पर, दोनों हाथों पर। हम मुँह मुबारक के बारे में फरमाया कि मेरे मुंह में रख दिया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमीज से मुबारक के चादर मुबारक से उसी में मुझको लपेट कर अल्लाह की रहमत के हवाले कर दिया जाए। तो हज़रात सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज के और दस्त अक़दस के नाखून को भी इतनी अहमियत देते थे कि जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए आलम आखिरत के लिए पहली मंजिल कब्र में जाने लगते तो ज़ादे राह के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुकात को अपने लिए सरमाए निजात तस्लीम करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज बिल्कुल मुलायम और वहां से जो खुशबू आती, कुछ वफूद के लोग वफ़द अब्दुल कैस वगैरह जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए, उस वक्त के लोगों ने तेजी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिरी दी, सरकार मस्जिद शरीफ में बैठे हुए एक के बाद एक आते गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिए। सरकार के कदमों को जब बोसा दिया, बाद में लोगों ने बताया कि हमने एक भीनी भीनी प्यारी प्यारी बेहतरीन खुशबू महसूस की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर से आ रही। तो कुछ लोगों ने घुटने को बोसा दिया, कुछ लोगों ने कदम नाज को बोसा दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पाक की शान वो कि जाहिरी तौर पर हुस्न व जमाल को जो था, लेकिन बातनी तौर पर भी अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों को वो मकाम अज़मत व बुलंदी अता फरमाया था और उसकी वो शान थी कि मोजज़े कदम कदम पर जाहिर हुआ करते थे। हज़रत सहाबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते ही थे। मोहब्बत का एक ऐसा निराला अंदाज हज़रत सहाबा ने पेश किया कि तारीख़ इंसानियत उसकी मिसाल नहीं पेश करती। कई बार गालिबन मैंने यहाँ पर भी इस वाक़े को बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी सहाबी आखिरी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आए, सिर्फ कदम शरीफ को देखा और वापस चले गए। और जैसे ही अपने बाग में पहुंचे तो खबर लगी
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان آنکھوں کا مصرف دیدار رسول ہے، اور جب اللہ کے حبیب ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے ان آنکھوں کے اندر بینائی کا کوئی کام نہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، آنکھیں تو اللہ کو نے اسی لیے دی تھی کہ ہم اللہ کے حبیب کا جلوہ دیکھیں، اب ان آنکھوں نے جس کا سراپا میری آنکھ میں ہے وہ سرکار کے قدم ناز کا جلوہ ہے، سرکار کے قلموں کا جلوہ میں نے اپنی آنکھوں میں سمایا ہے، اے اللہ اب میری آنکھوں کی بینائی لے لی، اللہ کی شان تو ان کی اس محبت کا بھرم رہ گیا اور اللہ نے ان کی بینائی واپس لے لی اور دنیا اس کو محبت میں ان کو امر کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھنے کی خواہش ہی نہ کی، اور یہی نہیں کیا اکیلے ایسے تھے۔ جنگ احد میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، جنگ اپنے پورے شباب پر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اس وقت کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت زیاد بن سکن آئے، ان کے ساتھ 4 یا 5 صحابہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن سکن کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے زیاد یہ وقت ہے جنت میں جانے کا، یہ وقت ہے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں نذر کرنے کا، یہ وقت ہے شہادت کی منزل سے ہمکنار ہونے کا۔ حضرت زیاد بن سکن مسکرانے لگے، انہیں ایک صحابی تھے جو اس وقت کھجور کھا رہے، اللہ کے حبیب صاحب کہتے یا رسول اللہ کیا جنت سامنے ہے؟ فرمایا ہاں، جیسے ہی شہید ہو گئے ویسے ہی جنت۔ تو فرماتے پھر جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر کی ضرورت نہیں کہ میں کھجور کھا لوں پھر جاؤں، جتنی کھجوریں تھی وہی رکھ دی اور تلوار نکال کے میدان کارزار میں کود پڑے۔ حضرت زیاد بن سکن اور ان کے ساتھی میدان کارزار میں آئے، بڑی بے جگری سے لڑے، بڑی بہادری سے، یہاں تک کہ مرتبہ شہادت سے فائز ہوئی۔ زیاد بن سکن کا پورا بدن زخموں سے چور، ان کا جسد پاک احد کے میدان میں پڑا ہے، اور جب جنگ کا ماحول کچھ کم ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اس طرف دیکھا تو پوچھا زیاد کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کچھ دور پر تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لے کے آؤ۔ ان کے جسم کو اٹھا کر حضرات صحابہ حضرت زیاد بن سکن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 1.5 فٹ کے فاصلے پر حضرت زیاد کے بدن اطہر کو رکھا۔ حضرت زیاد نے اپنی آنکھیں کھولی، زخموں سے چور ہے، کروٹ بدلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس عالم میں بھی انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا اور زمین پہ رکھ کے اس طریقے سے آگے کھسکنا شروع کیا، اور اتنا کھسکے کہ اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی سرکار کے قدموں میں حضرت زیاد بن سکن کا سر پہنچا، حضرت ملک الموت نے حضرت زیاد کی روح قبض فرمائی۔ بہت بعد میں ایک شاعر کہتا ہے ان کی معراج تو اے نور ہے قرب معبود، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ اس معراج کی منزل سے ہم قرار ہوئے حضرت زیاد بن سکن کہ سرکار کے قدموں میں اپنی جان دے دیں تو سمجھ لو کہ زندگی کامیاب ہو۔ نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے، نصیب دوستاں گر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی۔ در پاک پیمبر قدم ناز رسول، وہ کہ حضرات صحابہ ان قدم ناز پر اپنی جان قربان کرنے کو اپنی زندگی کی کامیابی تصور کرتے تھے۔ واقعات تو اس طرح کے بہت سے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کتنے پیارے نازک اور کتنے نظر نواز تھے۔ ظاہری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان قدموں کو باطنی ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ جب ہم احادیث طیبات کے دفتر دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں حیرت زدہ ہوتی، اپنے حیران ہیں کہ کہنے کو ایک انسان کا قدم ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں، لیکن بشر کو اللہ نے کیسا بے مثل بشر بنایا اور کتنا اونچا مقام بخشا۔
دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ احد کے پہاڑ پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما سرکار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی. اچانک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ کوہ احد ہلنے لگا، زلزلہ جیسا ہے، پورا پہاڑ ہل رہا تھا، یوں لگا کہ زلزلہ آیا. اگر ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی اور انسان زمین پر کھڑا ہو اور زمین کے نیچے سے آواز آئے یا زمین ہلے، ہم تو گھبرائیں گے، کیا ہوا، بھاگو. لیکن ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا نبی کوہ احد پر ہے کہ 15 میل لمبا پہاڑ ہل رہا ہے. ایسے میں اللہ کے نبی نے انہی مبارک ایریوں کو یوں زمین پہ مارا اور زمین پر ٹھوکر مار کے کہا، اے احد رک جا، کیا تجھے پتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی جلوہ فرما، ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہلتے ہوئے پہاڑ کو ٹھوکر ماری، ہلتا ہوا پہاڑ رک گیا. ہلنے والی چیز کو اگر ٹھوکر لگاؤ اور زور سے ہلنے لگتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ٹھوکر ماری تھی تو اور ہلتا، لیکن ہلنے کی بجائے وہ قدم ناز مصطفیٰ کی ٹھوکر پا کر قرار پا گیا، سکون آ گیا. اہل محبت شارحین فرماتے آخر اس دن احد ہلا کیوں تھا، اس میں زلزلہ کیوں آیا تھا؟ کہتے دراصل جس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف پر پہنچے، قدم ناز کے لفظ پا کر، سرکار کے قدموں کا بوسہ پا کر وہ پہاڑ اپنے نصیبے پہ رشک کرنے لگا اور اللہ کے کرم سے اسے وجد آ گیا. عالم وجد میں وہ ہلنے لگا کہ آج کس کے قدم مجھ تک پہنچے. وہ یہ نہ سوچے کہ پہاڑ کیسے سوچے گا، پتھر تو بے جان ہے، یقیناً پتھر بے جان ہے، لیکن یہ نبی وہ ہے جو بے جان کو جاندار بنا دیتے. اللہ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ ان کے قرب سے بے جان کو جان آ جاتا، بے شعور کو شعور آ جاتا ہے، بے ایمان کو ایمان مل جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جایا کرتا. ارے جب صفا اور مروہ پہاڑی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے قدم لگ جائے تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہو جائے، تو جس پہاڑ کو اللہ کے نبی کا قدم لگ جائے وہ پہاڑ صفا اور مروہ سے افضل کیوں نہ ہو؟ یقیناً صفا اور مروہ سے افضل اس اعتبار سے ہوگا کہ ان پہاڑوں کو اللہ کی بندی سیدہ ہاجرہ سے نسبت تھے، اب کوہ احد کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت. اور یہ حدیث بات کا بھی پتا دیتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے احد رک جا، ٹھہر جا، کیا تجھے پتا نہیں کہ تجھ پر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید اس وقت رکے ہیں. اس وقت تو حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم ابھی تو زندہ ہے. اللہ کے نبی نے ان کی ظاہری حیات میں کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تجھ پر 2 شہید ہیں، یعنی فاروق اعظم کی موت کیسے ہوگی اللہ کے نبی نے بتا دیا، عثمان غنی کا انتقال کیسے ہوگا اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ ان دونوں کو شہادت کی موت ہو. اب اسے غیب کی خبر نہ کہے تو کسے غیب کی خبر کہے؟ یہ مستقبل کا علم نہیں ہے تو کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تجھ سے 2 شہید، تو کون کب مرے گا، کیسے مرے گا، اس کا علم بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. یہ وہ قدم ناز ہے تو خود پہاڑ پہ آنے تو خود وجد کرنے لگے. یہ وہ قدم ناز ہے کہ جن کی عظمت کا عالم یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے پیارے چچا وہ روایت کرتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ جوان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی سرحدوں میں داخل ہوئے. ایسے وقت میں مکے میں ایک راہب آیا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، طواف کعبہ کے لیے، عمرے کے لیے، اور وہ کئی دن تک رہا. ایک دن حرم میں بیٹھے بیٹھے کہتا، اے قبیلہ قریش کے لوگ، تم میں خاندان بنو ہاشم کے جوان جتنے ہیں آؤ، مجھے کچھ دیکھنا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہتے ہیں کہ ہم جتنے جوان بنی ہاشم کے تھے ہم سب کے سب اس راہب کے پاس پہنچ گئے. وہ کاہن تھا اس دور کا ایک مخصوص علم رکھنے والا. اس نے کہا کہ مجھ کو جن کتابوں کا علم ہے اور مجھ کو اپنے بزرگوں سے جو علوم ملے ہیں ہمیں ستارہ شناس و ستاروں کی پرکھ اور پہچان رکھتا. میں جانتا ہوں کہ وہ نبی جو آخری دور میں ظاہر ہونے والے وہ پیدا ہو گئے اور میرے علم سے مجھ کو یہ سمجھ میں آتا ہے وہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوئے ہیں, قریش کے قبیلے میں ہے, خاندان بنو ہاشم میں ہے اور ستاروں کی رفتار اور چال بتاتی ہے کہ وہ جوان ہو گئے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون ہے, ہو سکتا ہے کہ میں اس کو پہچان. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم سب جب پہنچے کافی لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع تھے تو اس نے ایک کپڑا لیا, زمین پر جہاں ریت تھی اس ریت کو بالکل اسموتھ کر دیا, ہموار کر دیا. ہموار کر کے کہنے لگا کہ ایک ایک آتے جاؤ اور اپنا ایک قدم اس ریت پر رکھ کر آگے بڑھ جاؤ. تو جتنے لوگ آتے گئے ایک قدم رکھتے آگے بڑھ جاتے تو سب کے قدموں کا نشان اس میں پڑتا. کاہن اس کو غور سے دیکھتا, کافی غور سے دیکھ کے پھر اس پر کپڑا پھیر دیتا, کہتا دوسرا, پھر آؤ تیسرے, آؤ چوتھے, آؤ, ایک کے بعد ایک سب آتے رہے. حضرت عباس کہتے ہیں ہم سب میں یہ خواہش تھی, جوش تھا کہ میں آگے بڑھوں, میں آگے بڑھوں. ہم سب ایک کے بعد ایک لائن لگا کے جا رہے تھے, لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر تک بیٹھے رہے. جب سب ہو چکے تو اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے, ریت پر قدم رکھا اور آگے بڑھ گئے. اس نے پھر غور سے دیکھنا شروع کیا. اب بہت غور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے خدا کی قسم اگر کوئی آخری نبی ہو سکتا ہے تو یہ نوجوان ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ اس نے بتائی کہ ریت نرم ہے, اس پر جب وزن پڑے گا تو گہرا قدموں کا نشان ہوتا ہے, لیکن یہ اپنے قدم رکھ کے آگے بڑھا تو اتنا ہلکا نشان ہے کہ جیسے لگتا ہے پھول رکھ کے آگے گیا. بدن کا کوئی وزن نہیں نظر آتا. ایک پہچان کو یہ, اور یہ جو ہلکا سا نشان پڑا ہے میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. حضرت ابراہیم کی نسل سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہا یہ قدم نازے ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہے, اور اگر کوئی آخری نبی ہو سکتے ہیں تو یہ محمد عربی ہو سکتے ہیں. یہ اس کی گواہی ہے کہ جو ابھی ایمان بھی نہ لایا, جو مسلمان بھی نہیں, اور ابھی تو اس وقت تک قرآن نازل بھی ہونا شروع نہ ہوا تھا. لیکن میرے دوستو ذرا دیکھو کہ ہمارے نبی کے قدموں کی شان وہ کہ ریت پر پیر رکھے تو نشان نہ بنے اور سخت پتھر پر پیر رکھے تو موم جیسا نرم ہو جائے. کتنے نازک ہیں ان کے قدم, پڑ گئے پتھروں پر نشان. یہ معجزات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک, یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے قدم پاک کا اعجاز. یہ وہ قدم ناز ہے جن قدم ناز کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ انہیں قدم ناز کی برکتوں سے سارے عالم کو ہدایت ملی. یہ وہ قدم ہے کہ اللہ نے فرمایا جو نبی کے قدموں کی پیروی کرے گا جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پاک کی اور بہت ساری ایسی تاریخ ملتی ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بدن اقدس دیا تھا وہ بے مثل و بے مثال دیا تھا. اس منزل پر اللہ کے نبی کے قدموں کی ایک اور برکت میں یاد دلاؤں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر, ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ محلہ بنی سلمہ کے فرد. یہ وہی جابر ہے کہ جنہوں نے آدھا کلو جو اور ایک بکری کا بچہ پکا کے پورے غزوہ خندق کے لوگوں کو کھلایا تھا نبی کی برکت. ایک دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اور میرے والد میں یہ گفتگو ہوئی کہ غزوہ احد میں کون جائے, غزوے میں کون شریک ہو. میں چاہتا تھا میں جاؤں,
अब्बा जान चाहते थे कि मैं जाऊं। वालिद साहब ने मुझको अपने बाप होने का वास्ता देकर कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम हरगिज़ मत जाओ, मैं जाऊंगा। मैंने कहा, अब्बा जान आप भी चलिए, मैं भी चलूं, हम दोनों शहादत की मंजिल से हम किनार हो जाएं। ये उस वक्त ऐसे जवान की बात है कि अभी उनकी शादी भी नहीं हुई। तो उनके वालिद कहते हैं कि मैं तो चाहता ही ये था कि मैं भी शहीद हो जाऊं, तुम भी शहीद हो जाओ, लेकिन क्या करूं कि तुम्हारी कई बहनें हैं, मेरी कई बेटियां हैं, बेटियां बड़ी हो गई है और आखिर उम्र में तुम हुए हो, तुम्हारी बहनें बड़ी हैं, इनकी शादियां नहीं हुई। अगर मैं भी शहीद हो गया, तुम भी शहीद हो गए, इन बच्चियों का कोई सरपरस्त न रहेगा। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है, मैं जाता हूं, शहीद हो जाता हूं, तुम न जाओ और अपने बाद अपनी बहनों की तुम निगहदाश्त करो, उनकी सरपरस्ती करो, उनकी देखरेख करो। हजरत जाबिर कहते हैं कि वालिद साहब के कहने पे मैं रुक गया। वालिद साहब तशरीफ ले गए। आप जानते हैं कि वो विसाल फरमा गए। खर्च ज्यादा था, आमदनी कम, छोटा से बाग, चंद खजूर के दरख्त, उतनी आमदनी में हमारे खानदान की जरूरतें पूरी न होती थी। तो अब्बा जान कर्ज ले के किसी सूरत घर चलाते थे। और ये भी इसी जगह एक तारीखी हकीकत है कि मदीने में जितने कर्ज देने वाले साहूकार थे, ये सब यहूदी थे। उनका यहूदियों का बड़ा कर्जा हो गया। जब तक अब्बा जान थे वही सबसे निपटते थे। अब मुश्किल ये हो गई कि वालिद साहब के विसाल के बाद वो सब मुझको बहुत हैरान करते, हमारा कर्जा, हमारा कर्जा। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाग इतना छोटा, चंद खजूर के दरख्त, उसकी खजूरों से तो हमारी जिंदगी पार नहीं लग सकती। और जिस वक्त ये खजूरें पकेंगी, ये सब ब्याजखोर आ जाएंगे, ये सब खजूरें जबरदस्ती ले जाएंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कर्ज अदा करना चाहता, लेकिन इस वक्त मोहलत चाहता हूं। अगर आप उस पर करम फरमा दें, अगर आप मेरे बाग में तशरीफ ले आए, तो आपके जलवा नुमाई की वजह से ये यहूदी ज्यादती न कर पाएंगे, सख्ती न कर पाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, ऐसा करो, जब तुम खजूर उतारना तो खजूर की 3 ढेरियां लगा देना, एक थोड़ी छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, 3 ढेरियां खजूर की लगा देना। उसके बाद फिर मुझको खबर करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर उनको रुखसत कर दिया। खजूरें पक गई, फसल आ गई, खजूरें उतार ली, खजूर की 3 ढेरियां लगाई। आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फरमान के मुताबिक मैंने काम पूरा कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। सरकार खड़े हुए, हजरत सिद्दीक़ अकबर साथ हुए, हजरत फारूक आज़म साथ हुए, दीगर सहाबा जो मौजूद थे वो भी साथ हो लिए कि देखे आज क्या अल्लाह के नबी का जलवा दिखाई देता। जब मोहल्ला बनी सलमा में ये लोग पहुंचे और हजरत जाबिर के बाग में पहुंचकर उन ढेरियों को देखा, तो साहबे किराम ने एक अजीब मंजर देखा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की जो बड़ी ढेरी थी उसके पास जाके खड़े हुए, उस ढेरी के गिर्द सरकार चलने लगे। ये एक अजीब बात, सरकार अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने कदमों से दबाते जा रहे, ढेर के गिर्द घूमते जा रहे। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 3 चक्कर लगाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही एक जगह जलवा फरमा हो। कहा, बुलाओ तुम्हारे जितने का साथ है। तो बुलाने की क्या, वो लोग तो पहले ही से तैयार खड़े थे कि जैसे ही मिले तो फौरन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने सहाबा को देखा तो हिम्मत न पड़ रही थी कि कुछ कहते। जाबिर ने आवाज लगाई, आओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन लोगों को नाप कर दो और उनसे कहो कि तुम्हारा कितना है, बराबर नाप से लेना, ज्यादा मत लेना। हजरत जाबिर कहते हैं कि हम और दीगर सहाबा नाप लेकर बैठ गए, पैमाना, और उसको भर भर के उसको देने लगे। अब कई लोग निकाल के दे रहे हैं, मुझको। उस जमाने में खजूरें वजन से नहीं दी जाती, साख का पैमाना उस जमाने में था, बड़ा पैमाना मुद का था। तो जिस पैमाने से भी नाप कर खजूरें दी जाने लगी, कीमत मुतय्यन करके बाजार भाव से
اب تک یہودیوں نے اپنے اپنے قرضے وصول کرنے شروع کیے، اتنا، تو سب نے لینے کے جمع کرنا شروع کیا، ڈھیر لگانا شروع کیا اور وہاں سے اٹھا کے بھیجنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت جابر کہتے ہیں آخری شخص کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، جتنے قرض تھے سب کا قرضہ ادا ہو گیا۔ کتنے من کھجوریں گئی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم دھیان بھی نہ دے پائے، ہم تو بس ناپ کے دیتے جا رہے تھے۔ کیسے جب سب ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر اور کسی کا کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ کسی کا کچھ باقی نہیں، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ پر میں اب اللہ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں برکت دے، اب یہ کھجوریں لے جاؤ اپنے گھر اٹھا لینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں پھر دوبارہ اس کھجور کی ڈھیری کے پاس گیا تو غور کر کے دیکھنے لگا تو میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ کھجوریں دینے سے پہلے زیادہ تھی کہ ابھی زیادہ، ایک رسی کم نہیں تھی، بلکہ محسوس یہی ہو رہا تھا کہ بانٹنے کے بعد کھجوریں اور بڑھ گئی۔ یہ ہے قدم ناز مصطفیٰ کا جلوہ، یہ ہے اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت کہ نبی کھجور کے ڈھیر کے پاس چکر لگا دے تو اس میں اتنی برکت ہو جائے کہ سامنے والے جتنے موجودین ہیں سب کی عقلیں حیران ہو جائیں۔ اور پھر جب دینے ہی کی بات آئی ہے، اور پیاری بات عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازتے تھے تو کیسے نوازتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس راوی کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا جواد اور کریم و سخی ہے، اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ سخی، یعنی اللہ کے نبی خود شکران نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں رب کریم کے بعد بندوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ سخاوت والا ہے تو اللہ کے نبی کی ذات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے یوں کہ سرکار سال بھر سخی تھے، سخاوت کے دریا بہتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ ایسے سخی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سخاوت کے ایک انداز حضرت جابر کی بات آئی تو یاد آ گئی۔ حضرت جابر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بہنیں کئی ایک تھیں، ان کی شادیاں کرنی تھی، اب ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت جابر آئے تو ان کے بدن پر بہت زیادہ خوشبو لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ خوشبو لگی خیریت؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا۔ تو فرمایا کس سے؟ تو انہوں نے ایک ایسی خاتون کا نام بتایا جو کافی دراز عمر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے باپ سے زیادہ شفیق تھے۔ کوئی باپ کیا اپنے بچوں کا خیال رکھے گا جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا خیال رکھے؟ تو فرمایا کہ اتنی زیادہ عمر کی خاتون سے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ تم جوان ہو، کوئی کنواری سے تمہیں نکاح کرنا تھا تاکہ تمہارا دل اس سے بہلتا، اس کا دل تم سے بہلتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بہت چاہتا تھا لیکن کیا کرتا کہ میرے ذمے چند بہنوں کو پالنا ہے، اگر میں کسی کنواری خاتون کو بیاہ کے لے آتا تو وہ خاتون اپنے ہی میں مگن ہوتی، میری بہنوں کی پرورش خطرے میں پڑ جاتی۔ اس لیے میں نے زیادہ عمر کی خاتون سے نکاح کیا کہ وہ اپنا خیال کم رکھے گی اور اپنی ان نندوں کا خیال رکھ کے ان کی زندگی پار لگائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں دی، اور پھر اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر گئے۔ واپسی پر جس گھوڑے پر حضرت جابر بیٹھے ہوئے تھے وہ گھوڑا بڑا کمزور لاغر مریض تھا، چل ہی نہیں پا رہا تھا، لڑکھڑا کے چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب سے گزرے، اللہ کے نبی دوسری سواری پر یا اپنے گھوڑے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفنن تباہ کے لیے ایک چھڑی حضرت جابر کے گھوڑے کو ماری اور کہا جابر تمہارا گھوڑا تو بڑا تیز ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی کے دست اقدس کی چھڑی کاٹے ہی وہ گھوڑا جو بالکل کمزور تھا، لاغر تھا، ایک دم کوٹل گھوڑا ہوا اور ادھر ٹک 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 بھاگنے لگا کہ کسی سے تھمتا ہی نہیں تھا۔ ایک چھڑی کیا ماری جیسا لگتا تھا کہ طاقت اور بجلی بھر دی گئی، اور پھر اللہ کے نبی تیز رفتاری سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے،
کہتے ہیں کہ جابر تمہارا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، کیا بیچو گے؟ حضرت جابر نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا گھوڑا بھی آپ کا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اپنی جگہ، لیکن میں اسے خریدنا چاہتا۔ سرکار نے فرمایا اتنے اوقیہ سونے میں خریدتا، گھوڑے کی اتنی قیمت نہ تھی لیکن کئی اوقیہ سونا یعنی کلو کے اعتبار سے سونا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنے سونے کے وقت تمہارا گھوڑا خریدتا ہوں، بہت اچھا۔ جیسے ہی کہا حضرت جابر گھوڑے سے اتر گئے اور بات آگے بڑھا کے دی کیا رسول اللہ لے لے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی تو ہم سفر میں ہیں، جنو مدینے چل کے دیکھیں، ابھی تمہاری تصرف پہ رکھو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس کو بیٹھ کے بڑے آرام سے مدینے تک آیا۔ جب سفر ختم ہوا دوسرے روز میں گھوڑے کو نہلا دھلا کے تیل لگا کے سجا سوار کے اللہ کے نبی کی خدمت سے آیا۔ گھوڑے کے بعد کھوٹے سے باندھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھوڑا لے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت کچھ ہدیہ تحفہ کچھ آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نکالا اور جتنے اوقیہ سونا کا سودا طے ہوا تھا اتنا اوقیہ سونا دے دیا تاکہ یہ سونا لے جائے۔ حضرت جابر فرماتے میں وہ سونا لے کے چلا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو کہاں باندھوں؟ آقا فرماتے سونا بھی لے جاؤ، گھوڑا بھی میں نے تم کو تحفے میں دیا لے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ بھی لے کے چلا آیا۔ کہتے ہیں کہ جب تک وہ سونا میرے پاس رہا وقت ضرورت تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا رہا، لیکن نبی کا عطا فرمودہ سونا جب تک رہا، ایک آخری تنکا تک جب تک رہا، مجھ کو کبھی کسی چیز کی تنگی نہ ہوئی۔ لیکن وہ آخری سونا بھی جب کسی وجہ سے میں نے خرچ کر دیا اس کے بعد سے کبھی کبھی کچھ تنگی آ جاتی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے پر گوشت، پاؤں کے تلوے ایسے پیارے ایسے نیارے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس گورے رنگ کے، پشت قدم پر بال گھنے نہ تھے، پنجے کچھ زیادہ دراز تھے، ایڑیاں پنجوں کے مقابلے میں تھوڑی پتلی تھی، پنجے اور ایڑیوں کے درمیان ایک حلقہ تھا، ایک راستہ تھا، ایک شگاف تھا، یعنی ابھرا ہوا حصہ، یعنی اگر سرکار قدم زمین پر رکھتے تو پورے قدم کا حصہ گوشت والا زمین پہ نہیں لگتا، بلکہ اگر قدم رکھ کر اٹھاتے تو پنجوں کا نشان الگ دکھائی دیتا اور ایڑی کا نشان الگ دکھائی دیتا، بیچ کا حصہ ابھرا ہوا رہتا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بیچ والا حصہ اتنا ابھرا تھا کہ اگر ایک طرف سے پانی جاتا تو دوسری طرف سے نکل آتا۔ ایسے خوبصورت پاؤں اور اس کی جلد اتنی ملائم، اتنی نرم، اتنی خوشبودار اور اتنی چکنی تھی کہ جب سرکار وضو فرماتے یا غسل فرماتے تو پانی اس سے رکتا نہیں تھا، بس پانی اس پر نثار ہو کے بس کے آگے بڑھ جاتا۔ اور ناخن پاک بہت سڈیل تھے اور اتنے چمکدار تھے جیسے چمکتا دمکتا موتی نظر آتا ہے۔ سرکار کی پیروں میں انگوٹھے کے بازو والی جو دو انگلیاں ہیں یہ اور چاروں انگلیوں سے تھوڑی قدرے دراز تھی، اور ناخن پاک زیادہ بڑے نہ ہوتے کہ حضور علیہ السلام کو تراش لیتے، اور حضرات صحابہ سرکار کے ناخنوں کی چکرن کو اپنے قبر میں لے جانے کے لیے تبرک کے لیے حفاظت کے ساتھ رکھ لیتے، اور ان ظاہری خوبیوں کے ساتھ اللہ نے وہ قدم کی کرامت عطا فرمائی تھی کہ اس میں بہت سارے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قدموں سے ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس قدم کی برکت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر صلہ عطا فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔